الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 اتوار مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بنا پر پچھلے 2 اتوار میں آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور عرصے دراز سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حرمین شریفین میں لوگوں کی، آنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دونوں جگہ پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک عظیم مجمع ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور کعبہ شریف کے دیوانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے وہاں پر اتنی تعداد میں جمع ہوتے ہیں کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، موجودہ مسجد نبوی بن رہی تھی، تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے، اس کو بھرے گا کون؟ اس وقت تصور میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے بھرے گی، لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ بھی تنگ پڑ رہی ہے اور مسلمانوں کا جمع غفیر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ سب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عشق و محبت جو ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ پہنچ تو رہے ہیں، ہم جیسے ناکارہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اپنا منہ دکھاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتا کہ اس سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے جائیں؟ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کام جو سنت کے مطابق ہونے چاہیے تھے، اس میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں؟ سبق ہر مرتبہ یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے،
کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا اور اس کا اصل مظہر اتباع سنت ہے. جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا، اور جتنا دور ہوگا تو اتنا ہی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوگی. اور اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے میں، صرف ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، ہر چیز میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ ہے اصل چیز. ورنہ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تعلق ہے، اللہ بچائے کافروں نے بھی زیارت کی تھی، منافقین نے بھی کی تھی، لیکن ان کو وہ زیارت کرنے کے باوجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بے بہرہ رہے. تو باوجود زیارت کے، جسمانی قرب کے باوجود وہ محروم رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز سے، آپ کی برکات سے، آپ کے زیارت کی برکات سے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے محبت اور عشق کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کی، وہ ایسے لوگ بن گئے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ مقدس ہستیاں کوئی اور پیدا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اس لیے اصل چیز وہ اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی کا بتا دیا اپنے قول سے یا عمل سے، وہ ہے اصل چیز. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہی کا یہ سب فیض ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. انہی کی رات کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، انہی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ثمرہ ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اور دارالعلوم کی شکل میں نہیں بلکہ معرف القرآن کی شکل میں، جواہر الفقہ کی شکل میں، فتاوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیض پھیلایا. ان سے میں نے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو روضہ اقدس کی جالی ہے اس سے جتنا قریب ہو کر سلام عرض کر سکیں کریں، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑتی روضہ اقدس کے جالیوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں پڑتی. اس واسطے میں پیچھے کھڑا ہو کر، ایک ستون ہے وہاں پر، میں نے ہمیشہ حضرت والد صاحب کو دیکھا کہ اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے. لوگ آگے ہوتے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے. تو فرمایا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ تم کتنے محروم ہو کہ لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں، جالیوں تک چلے جاتے ہیں، اور تمہیں ہمت ہی نہیں پڑتی آگے بڑھنے کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب جو ممکن ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا. یہ خیال آ رہا تھا دل میں. تو ایک آواز محسوس ہوئی، ایک آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور ہو،
اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ آواز یہ آئی، کہہ دو کہ جو ہماری سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اور جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا۔ چونکہ یہ فرمایا گیا تھا کہ کہہ دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جلسوں میں، بیانات میں اس کو بیان کرتے تھے، لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ایک زائر کو روضہ اقدس پہنچنے کے بعد یہ آواز محسوس ہوئی کہ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور حقیقت میں یہ پیغام، یہ تو ایک کہہ لو، اس کو کشف کہہ لو، یا اس کو غیبی آواز کہہ لو، یا کبھی دل میں القاء کہہ لو، جو بھی صورت ہو، لیکن خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سند صحیح، سند متصل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لاڈلے صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لاڈلے جن کو کہا جائے، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ فرمایا انی احبک یا معاذ، کہ یار معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ فرمایا چونکہ انی احبک یا معاذ فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور بڑے عجیب واقعات ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کے جانبین سے، تو بڑے لاڈلے صحابی، لیکن دین کے لیے ضرورت تھی کہ ان کو یمن بھیجا جائے۔ یمن میں حاکم بنا کر بھی بھیجنا تھا، وہاں جا کر وہ حاکم بھی بنتے، قاضی بھی بننا تھا، اور وہاں کا انتظام بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ وہ علاقہ مسلمان ہو چکا تھا بڑا حصہ، اور وہاں پر کسی حاکم کی ضرورت تھی۔ اور اسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، بتاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرو۔ کہا اگر قرآن میں نہ ہو وہ بات تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا آپ کی سنت کے مطابق، بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پوچھا اگر اس میں بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو قرآن میں بھی مذکور نہیں اور میری سنت میں بھی موجود نہیں، تمہارے علم میں نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد رأیی یا برأیی، کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی کوشش کروں گا، قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ مسئلہ نکالوں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ وہیں سے یہ اجتہاد کا لفظ ہے حضرت معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آج پتہ نہیں لوگ
کیا کیا معنی اس کو پہناتے ہیں اجتہاد کو، اور عجیب عجیب تصورات لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اصل اس کی ہے کہ حضرت جہاں قرآن میں کوئی حکم نہیں، جہاں حدیث میں کوئی حکم نہیں، تو اس وقت قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں کوئی مسئلہ مستنبط کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ تو حضرت معاذ سے آپ نے جاتے جاتے یہ ایک بہت بڑا اصول جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچا۔ تو جب یمن بھیجا اور روانہ ہونے لگے حضرت معاذ بن جبل، تو ان کو سواری پر بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگام لے کر ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر یا اونٹ پر، مجھے بھی یاد نہیں گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، اس کے اوپر سوار ہیں حضرت معاذ بن جبل جانے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے اونٹ کی مہار یا گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کر ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سارا مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے یمن کی طرف، اور جب اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا انی احبک یا معاذ، تو کیا کیفیت ہوگی جدا کرتے ہوئے۔ اب یمن وہاں سے بہت بڑا فاصلہ تھا، یہ نہیں ہے کہ آدمی 1 گھنٹے میں ہوائی جہاز میں سوار ہوا اور وہاں پہنچ گیا، گھوڑوں اور اونٹوں سے سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت معاذ کے دل پر بھی اثر تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بھی اثر تھا کہ یہ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ تو کچھ دیر ساتھ چلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو اور میری قبر پر آؤ، آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو اور میری قبر پر آؤ، یہ جملہ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ضبط کیے بیٹھے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کو، جب یہ جملہ سنا کہ اب اس جلوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب نہیں ہونا، تو نہ جانے کب سے آنسو چھپائے بیٹھے تھے، آنسوؤں کی لڑی بن گئی، رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حضرت معاذ کی طرف سے چہرہ پھیر کر مدینے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یعنی اس کیفیت میں اور اس جدائی کی کیفیت میں، اس محبت اور عشق کے عالم میں حضرت معاذ کو دیکھنے کے بجائے کہ جس سے طبیعت پر اور بھی اثر ہو، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ معاذ ابن جبل کو روتا ہوا نہ دیکھے رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، جو ہماری سنت پر، میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے، اور میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں چاہے جسمانی طور پر وہ کتنا دور ہو۔ یہ بات آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی جب ان کو یمن بھیجا، تو وہی بات حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر منکشف ہوئی ایک غیبی آواز کی شکل میں، اور حقیقت حال یہی ہے۔ اگر فرض کرو ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، ساری زندگی کبھی اس کو روضہ اقدس جانے کا موقع نہیں ملا، اپنے وسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جن کی بنیاد پر جا سکے، نہیں گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پوری زندگی گزاری،
پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، اپنے واجبات پورے ادا کیے، فرائض پورے ادا کیے، اور ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، تو وہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو ہر سال جا کر زیارت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس سے زیادہ قریب۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا وامرأۃ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، کہ میں اور ایسی عورت جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں فقر کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور یہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دار و مدار در حقیقت آپ کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو ایک وقت تھا جب صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نہ پکی مسجد تھی، نہ کوئی رنگ روغن تھا، ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا، گھر بھی چھپر جیسے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک آج ہے کہ زرق برق عمارتیں ہیں، تو اس زرق برق عمارتوں میں بھی نماز پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن ان نمازیوں کے سجدے کچھ اور تھے اور آج نمازیوں کے سجدے کچھ اور ہیں۔ وہ اتباع سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ چھپر والی مسجد جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بارش کی پانی کے کیچڑ آپ کی پیشانی مبارک پر لگ جاتی تھی، وہ اس میں جو نور تھا، اس میں جو برکت تھی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تھا، وہ آج ان شاندار عمارتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو جب مٹی کا حرم ہوتا تھا اس وقت میں اس کے انوار و برکات کی کیا شان تھی، اور آج مرمر کی سلیں ہیں تو وہ بھی۔ بہرحال یا دوسرے موقع پر اس نے کہا کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہاں کا تحفہ مؤثر ہونا چاہیے تھا کیا؟ اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت کیا ہے؟ زندگی کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی بھی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں، اخلاق کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے، رحمت للعالمین تھے، اور
کس طرح اخلاق کے ساتھ، کیسے اخلاق آپ نے سکھائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، اور ایسے ایسی باتیں کہ وہ ساری اعلیٰ اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے گواہی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں. تو کیا اخلاق تھے کہ اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، غصہ نہ کرو. یہ اخلاق تھے کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب اچھائی سے دو. یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیچتے وقت بھی، نرم ہو خریدتے وقت بھی، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی. بیچنے میں نرم ہو کہ بھائی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا، چلو بھائی چھوڑ دو، تھوڑی سی رعایت کر دو. اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیچنے والے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ تم کبھی کرو، اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو. تو یہ نہیں، بلکہ نرم ہو. لینا ہے تو لے نہیں تو چلے جائے. اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو، نرم ہو، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا. اور تو نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، یہ آپ کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نرمی کے بارے میں، رفق کے بارے میں، کہ ما دخل فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے، اس کو خوبصورت بنا دے. اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ کیا کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے بڑے شریر ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے السلام علیکم، یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. اب سام کے معنی ہوتا ہے موت، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، اور سام کے معنی موت. تو ایک طرح سے بد دعا دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ جبکہ ابھی پردے کے شاید احکام نہیں آئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم. حضرت عائشہ سن رہی تھی تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ علیک السلام واللعنہ، تمہارے پر موت ہو، لعنت ہو جاتا ہے. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو. یا رسول اللہ انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو بددعا دے رہے ہیں تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کا. فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو آپ نے پوچھا کیا کہا؟ میں نے تو صرف جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم، علیکم کہ تم پر، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر. تو بس اتنا کہا، یہ جواب دے دیا.
یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ. تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اسے زینت بخشے گی، اس کو مزین کر دے گی، خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے گی نرمی اسے وہ عیبدار بنا دے گی. لہذا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو نرمی کا معاملہ کرو. اب یہ یہودی ہے اور کافر ہے، حضور اقدس اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کھلم کھلا وہ آپ کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ تمہارا کہنا صحیح ہے، بلکہ اس کو آپ کو نرمی کی تلقین فرمائی. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ نرمی دکھائے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو جائے تو سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے ہیں. دوسرا زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں. یہ ہے اتباع سنت. آج کل ہم نے اتباع سنت چند چیزوں کے اندر محدود کر دیا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو حضرات آتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو الحمدللہ ظاہری طور پر نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی متبع سنت ہوتے ہیں، لیکن جو معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اہتمام عطا فرماتے ہیں اس بات کا کہ مجھے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انہی کو پھر یہ معاملہ عطا ہوتا ہے. گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیتے، تانے کا جواب تانے سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے. آپ کو دیکھو کہ مکی زندگی میں کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی گئی، اور آپ کے صحابہ کرام پر کتنے ظلم اور ستم توڑے گئے. لیکن جب آپ فاتح کے طور پر داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ناقہ پر سوار ہیں اور ناقہ پر سوار ہو کر حرم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں فاتح بن کر. کوئی اور ہوتا تو سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ سینہ مبارک کے ساتھ تھوڑی لگ رہی ہے، اور آپ کے آنکھ میں آنسو ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور اعلان ہے، عام اعلان، جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو لوگ اب آپ کے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کے پہاڑ جنہوں نے ان کے اوپر توڑے تھے، ان سب کے بارے میں نام لے لے کر اعلان کرتے ہیں. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امن، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن. اور جب سب جمع ہو گئے، وہی لوگ، وہی ظالم
جب جمع ہو گئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا اور تم سب آزاد، سب کو آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے طرز زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نرمی ہو، حلم ہو، بردباری ہو، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، دوسروں کا اکرام ہو، اور دوسروں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ محبت ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو محدثین پڑھاتے تھے وہ یہ حدیث تھی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ جو جنگ اور جہاد ہوا ہے، جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ایک فقہاء کرام کہتے ہیں جہاد حسن لعینہ ہی نہیں ہے، حسن لغیرہ ہی، یعنی اپنی ذات میں لڑائی جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ وصلوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ لیکن اگر مقابلہ ہو جائے فاثبتوا، پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور شجاعت کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ وہ بھی در حقیقت ایک رحمت، یہ اس لیے رحمت ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے، کوئی عضو اگر انسان کا گل سڑ جاتا ہے تو اس کا آپریشن کر کے اس کو نکالتا ہے، بظاہر تو وہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ اس کو چیڑ پھاڑ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رحم ہے۔ اسی طرح جہاد کے اندر اگر آپ نے کبھی نہیں، بہت سے غزوات آپ نے کیے ہیں، اور یہ فرمایا کہ انا نبی الملحمہ، میں معرکوں کا نبی ہوں، تو معرکے بھی آپ نے بہت کیے، لیکن وہ ضرورت کی بنا پر کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس میں بھی رحم و کرم کا برتاؤ فرمایا کہ جنگ کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا تھا پہلے، آپ سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، بچے آ گئے تو بچوں کو مار دیا، عورتیں آ گئی تو عورتوں کو مار دیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی جنگ اور جہاد کا موقع آتا تو آپ یہ تلقین فرماتے کہ بھائی بوڑھے آدمی کو نہیں مارنا، عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں، یعنی کافر اپنے کفر کے مطابق عبادت کر رہا ہے، فرض کرو کہ عیسائی ہے، اپنے چرچ میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جہاد کے موقع پر آپ نے دی ہیں۔ جنگ پہلے زمانے میں تو ایک جنگل کا قانون تھا، جنگ کے اندر سب کچھ روا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے باقاعدہ قواعد بنائے کہ ان قاعدوں کے مطابق جنگ کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف نہیں۔ لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سیر الکبیر اسی موضوع پر ہے، آپ کی ہدایات کے مطابق کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو مسلح کرنے کو منع فرمایا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کو منع فرمایا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب مارنا ہی ہو جائے کسی کو تو جتنی آسانی سے مار سکو اس طرح مارو۔ تو ساری یہ باتیں جو ہیں رحم و کرم کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کا، بردباری کا، جھگڑوں سے بچنے کا، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ان کو سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ جتنا اپنائیں گے اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب حاصل ہوگا. اور آپ کے قرب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. تو بھائیوں اور بہنوں, فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلے. ہمارے زندگی کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. جو سنت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آیا میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں, جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں یا نہیں. اگر نماز میں گڑبڑ ہے یا وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا کوئی شخص, تو اس کا معنی یہ کہ جو سب سے بڑا ستون ہے نماز, سب سے بڑا جو دین کا ستون ہے, اس کو اس نے گرا دیا یا اس میں دراڑ ڈال دی. گھر میں نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر ہے, ادھوری نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھی جائے. اور ایک مردوں کے لیے, اور مرد جو ہیں ان کے وہ دیکھیں کہ نماز میں صحیح جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر جماعت نہیں کر رہا ہے, جماعت میں شریک نہیں ہو رہا ہے, آج سے عہد کرے کہ ایسا کرنا ہے. اور اپنے نماز کے اندر جتنا خشوع پیدا کرنا چاہیے اس کی کوشش کرے کہ خشوع کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ چل میں آیا اور گٹ گٹ کر کے سب نماز پوری کر لی. جو طریقہ ہوتا ہے سنت کا طریقہ, اس طرح نماز پڑھے. میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, نماز سنت کے مطابق پڑھیے. چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے اندر ان کو بتایا ہے. وہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح آدمی یہ دیکھے کہ بھئی میں جب خرید و فروخت کرتا ہوں, بازار میں جاتا ہوں یا بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے, تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہوں یا آپ کے خلاف کرتا ہوں. ایک مرتبہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ قرض لیے تھے, اونٹ ادھار پر لیے تھے. تو جب اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی غصہ ہونے لگا کہ تم اب وقت آ گیا, ابھی تک تم نے ادا نہیں کی. بہت شور مچانے لگا. بظاہر کوئی یہودی ہوگا تو شور مچانے لگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شخص اس طرح بد کلامی کرے. تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا اس کی طرف دوڑے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے, اس کو سزا دینی چاہیے. تو آپ نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقام, چھوڑ دو, کچھ زیادہ سختی نہ کرو کیونکہ یہ صاحب حق ہے, یعنی حق ہے اس کا میرے اوپر. تو حق جس کا ہو وہ دوسرے سے اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو کچھ کہنے کا حق دے دو, اور پھر جتنا اس کا حق واجب تھا اس سے زیادہ دے دیا. اب اگر کوئی شخص آ کے آپ سے بھاگ رہا ہے اور بھائی آپ نے کوئی دیر نہیں کی, آپ نے کوئی انکار نہیں کیا اور آ کر مانگنا شروع کر دیا اور بدتمیزی کے ساتھ, تو آدمی کو ویسے ہی غصہ آئے گا کہ بھائی میں نے کب کہا کہ میں نہیں دوں گا, تمہیں دوں گا, لیکن تم نے خامخواہ وہ غصہ کرنا شروع کر دیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقام, یہ کہہ رہا ہے تو کہنے دو اس کو, اور معاملہ نرمی کا معاملہ کر, اور پھر جتنا حق تھا اس سے زیادہ دے. تو یہ ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب جو ایک دم میں نے شروع کی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں ہمارے حضرت نے یہ ساری سنتیں جمع کی.
آپ کا تحمل کیسا تھا، آپ کا عفو درگزر کیسا تھا، آپ کا کہ معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے تھے، تو اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کہاں کہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لے کر اور پھر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ ہم جو مجلس یہاں پر کرتے ہیں یہ محض تقریر کرنے اور بیان کرنے اور سننے کے لیے نہیں ہے، ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی اصلاح کی ضرورت نہ ہو۔ تو فائدہ اسی وقت ہے کہ جب ہم یہاں سے آئیں تو پھر یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان کے دل میں جو جو مرادیں ہیں آپ سب سے واقف ہیں، اپنی رحمت سے ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما، ان کے جو مسائل ہیں ان کو آسانی کے ساتھ حل فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ ہماری ساری مرادوں کو عافیت کے ساتھ اپنی رحمت سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ کسی نے پرچہ بھیجا ہے کہ مجاہد صاحب کی کوئی عزیزہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور اسی طریقے سے ایک صاحب نے محمد یونس ہیں ہمارے طالب علم، انہوں نے درخواست کیا کہ ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور ہمارے سارے متعلقین کو عافیت دارین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری پاکستان کی افواج کو یا اللہ دشمن کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ دشمن کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اس کے ہمت اور شجاعت عطا فرما، اخلاص للہ عطا فرما اور جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ الحمد للہ نحمد